بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری مئی 2019 کی منتھلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، رمضان بالکل شروع ہونے والا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا، یعنی ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے سے برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے ہوئے اللہ کے مہینے میں برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہم پہ کرم نوازی فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی کرم نوازی اور رحمت کے سائے میں رہنے اور زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک ضروری گزارش آپ کی خدمت میں ذائچہ بتانے سے پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس گزارش کو بڑے دھیان سے سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ ناظرین، میں کوئی پیر، فقیر، کوئی جادو ٹونا کرنے والا عامل بابا نہیں ہوں۔ میں بائی پروفیشن زوڈیاک کنسلٹنٹ ہوں۔ میری اسپیشلائزیشن قرآنک نیمرولوجی، قرآنی علم اعداد، بیہیویئرل سائیکالوجی اور کلٹ سائنسز ہے۔ میں اور میری ٹیم جدید سائنسز اور مذہب کو پڑھنے والے جو ہے وہ عام سے لوگ کہہ لیں، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم جو ہے آپ کو آپ کی زندگی میں موجود مشکلوں پریشانیوں کی تشخیص اور علاج کا طریقہ تو بتا سکتے ہیں، باقی جو کچھ چینج ہونا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر آپ بے لوثیت، بے غرضیت سے اللہ کو پکاریں تو آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اپنی مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کی مشکلات جو ہے اگر یہ سمجھیں کہ ہم آپ کی مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں تو شفا من جانب اللہ ہوا کرتی ہے۔ ہمارا طریقہ علاج کوئی نیلے پیلے بکرے، تعویذ گنڈے، قبرستانوں میں آدھی رات کو چلے یا کوئی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں ہیں۔ ہم صرف اور صرف قرآن پاک میں موجود علم اعداد کی روشنی میں جو ہے وہ آپ کو طریقہ بتا سکتے ہیں۔ وہی علم اعداد جس کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ جن کی آخری آیت میں اشارہ ہوا ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، احصا حصار کر دیا ہم نے، کل شعین ہر چیز کا، عددہ اعداد میں، وی سراؤنڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا نومیرک، ہم نے ہر چیز کو نیمرولوجی میں، علم اعداد میں رکھ دیا ہے۔ یہ جو نیمرولوجی ہے یہ آپ کی ایک چیز ہے، آپ کا جسم بھی ایک نمبر ہے، آپ کا ایک نمبر جس کے تحت آپ پیدا ہوئے، آپ کی ڈیٹ یا چیزیں، سن سائن، مون سائن، اسینڈنٹ اسٹار، خیر لمبی بات ہو جائے گی، اس سے گریز کرتے ہوئے ہم آپ کو بالکل کٹ شارٹ یہ بتاتے ہیں کہ علم اعداد وہی علم ہے جس کے بارے میں سورہ بروج کی پہلی آیت، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، قسم ہے آسمان کی جس میں ہم نے برج بنا دیے۔ انہی برجوں کے علم کے مطابق ہم آپ کو گائیڈ تو کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ محکمہ موسمیات والے موسمی حالات تو بتا سکتے ہیں، موسم کے تغیر و جو ہے وہ تبدیلیوں کو بدل نہیں سکتے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری یہ پیشین گوئیاں خالصتاً مذہب اور سائنس کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، اور عام لفظوں میں اس کو ریڈیو ایکٹیو تھراپی کہا جاتا ہے یا وائس ریڈیشن کی بات کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اس کی زندگی میں کوئی چینج لے آئیں گے یا ہم کوئی کرتب کر کے دکھائیں گے یا کوئی ایسا کوئی کام کر کے دکھائیں گے کہ اس کی زندگی اوور نائٹ ٹھیک ہو جائے گی، تو ہم جو ہے وہ آپ اس شخص سے یا مطلب جو بھی ایسا شخص ہے اس سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کو ان سبسکرائب کر دیں۔ ہم آپ کو کوئی غلط بیانی نہیں کریں گے، ہم آپ کو کوئی ایسی غلط ہوپ نہیں دیں گے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے پیشے سے دیانتداری سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر قیامت والے دن اللہ نے یہ سوال کیا
کہ لوگ تم سے رہنمائی کے متلاشی تھے اور تم نے بددیانتی کی اپنے شعبے سے بھی، اپنے پیشے سے بھی، اور لوگوں کو جو ہے وہ غلط طرف لگایا، تو وہ جتنی شرمندگی قیامت والے دن ہوگی اس کا جواب دینے کے میں قابل نہیں ہوں۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو بیان کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جی ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 5ویں سٹار لیو۔ لیو قائدانہ صلاحیت کا سٹار، لیو طاقت کا، تھرسٹ کا، اسٹرینتھ کا سٹار۔ یہ لوگ لیڈنگ پوزیشنز میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک نیگیٹیوٹی بھی ہے۔ نیگیٹیوٹی یہ ہے کہ اگر یہ اپنے پورے پیرافرم میں اسٹرینتھن ہوں، اگر ان کو پوری سپورٹ ملتی رہے تو یہ بہت زیادہ اسٹرینتھن رہتے ہیں، لیکن اگر یہ ایسا ہو جائے کہ کبھی یہ ڈاؤن فال کی طرف آ جائیں تو پھر یہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہی ہوا ان کے ساتھ پچھلے مہینوں میں، کچھ ڈپریشن کے عادات بن گئے، کچھ چیزیں ہٹنی شروع ہوئیں، جیسے ہی تھوڑی سی چیزیں ہوئیں تو ان کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ جب نیگیٹیوٹی پیدا ہونی شروع ہو گئی تو چیزیں الجھتی چلی گئی۔ ایسی صورت میں انسان کے اندر جو ہے وہ اگر نیگیٹیوٹی پیدا ہو جائے تو وہ نکلتی نہیں ہے، لیکن پھر ہم نے چونکہ اپنی ویڈیوز میں بات کرتے رہے، ویکلی پریڈکشنز میں، منتھلی پریڈکشنز میں یہ بات کرتے رہے، تو ہم نے ان کو کہا کہ اگر یہ اورا امپروو کر لیں اور اپنا کنیکشن اللہ سے جوڑ لیں تو یہ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت سارے ہمارے ویورز نے ہمیں بتایا بھی کہ آپ نے جو کہا تھا وہ ہم نے کیا۔ سورہ رحمان کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، ہم نے ایک ویڈیو بھی سورہ رحمان کے طریقے کے لیے مکمل ویڈیو اپنے چینل پہ بنا دی ہوئی ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ہے ریڈیشنز، پازیٹیو ریڈیشن۔ قرآن پاک پازیٹیو ریڈیشن کا منبع ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ طاقت ہے، وہ تھرسٹ ہے اس پازیٹیو ریڈیشن کی۔ وہ ریڈیشن جیسے جیسے جو ہے وہ آپ کے ارد گرد بڑھتی ہے، آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے۔ آیت ہے قرآن پاک میں، وَاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف۔ یہ روشنی نور ہے، وہ ظلمت جو آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 1000 سال کا بھی اندھیرا ہو اور ہلکی سی کرن روشنی کی اس کو گرا نہ سکے۔ یہ روشنی بہت طاقتور ہے۔ اب ان کو اپنے اندر روشنی دکھنی شروع ہو گئی ہے، اب ان کی انرجی چونکہ بوسٹ ہو رہی ہے۔ اب ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہو تو آپ جنریٹر یا یو پی ایس یا کوئی ایسا پیرلل سسٹم ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی بجلی وہاں سے نہ آئے تو آپ کے سسٹم سے آپ کو بجلی پرووائڈ ہوتی رہے۔ اسی طرح اگر آپ کی فلکچویشنز جو ہیں وہ ایموشنل یا اسپریچول فلکچویشنز اپنی ذات کے اندر سے چل رہی ہوں تو پھر اس میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا کانٹیکٹ اللہ سے ہو، ہر وقت کا کانٹیکٹ اللہ سے ہو، کہ کہیں اگر اپنے اندر سے اس کی طاقت نہیں مل رہی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو ملتی رہے، وہ اس سرکل میں، اس چین سائیکل میں چینج نہ ہو۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ یہ ہفتہ اسپیشلی ان کے لیے جو الجھاؤ آیا تھا اس کے حل ہونے کے بہت زیادہ امکان، ہم نے پچھلے ہفتوں میں بھی یہ بات کی تھی کہ اس میں حل ہونے کے امکان ہیں۔ عزت مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، چونکہ یہ لوگ دنیا کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی مشکلوں اور پریشانیوں میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان کو اللہ دیتا ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق کو یہ بانٹتے ہیں تو اللہ ان کے وسیلے سے، ان کے ہاتھ سے لوگوں کے اوپر مہربانی کرتا ہے۔ جیسے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہو جانا تم پہ اللہ کے کرم کی دلیل ہے۔ اللہ چاہے تو جس کو چاہے جب چاہے خود دے سکتا ہے، اگر آپ کو وسیلہ بناتا ہے تو یہ اس ذات والا صفات کا آپ کے اوپر کرم ہے۔ اس نے آپ کو اس لائق کر دیا ہے کہ وہ اپنے کام آپ کے ہاتھ سے لے رہا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کے اندر غرور بھی آ جاتا ہے کہ میں فلاں کی مدد کرتا ہوں، میں فلاں کو یہ دیتا ہوں، فلاں کو یہ کرتا ہوں۔ ایسی جو سوچ ہے وہ انسان کے لیے زہر ثابت ہوتی ہے، وہ ایسی سوچ انسان کو ختم کر دیتی ہے اندر سے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غرور کی بہت ساری قسمیں ہیں اور سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کر رہا ہے یا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، یا وہ شاید اس کے اندر یہ سوچ آ جاتی ہے کہ وہ نیک آدمی ہے، تو پھر وہ ڈکلائن کی طرف آ جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جب سورج اپنی پوری نصف النہار پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور یہ زوال جو ہے یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ اس ہفتے کی سب سے بڑی کنجکشن ہے۔ غرور یا تکبر بننے کے چانسز ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا، یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو پبلک ریلیشنز میں ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، کسی بھی حوالے سے جن کے کام میں پبلک انوالو ہے، وہ ٹریڈرز ہوں، وہ دکاندار حضرات ہوں، وہ جو ہے وہ HR پرووائڈرز ہوں، وہ سروسز پرووائڈر ہوں، وہ موٹیویشنل اسپیکرز ہوں، کوئی بھی جو لوگ جن میں پبلک انوالو ہے وہ سارے کے سارے بہت زیادہ کامیاب ہیں۔ اس میں لینڈ انوالو ہے، مطلب ایگریکلچر سے لے کے لینڈسکیپنگ تک جتنے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب ہیں۔ قانون کے پیشے سے جو منسلک لوگ ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں، کیونکہ چیزیں تھوڑی الجھ رہی ہیں قانونی معاملات میں، یا وہ لوگ جو وکالت سے ہیں یا ججز کے شعبے سے ہیں یا قانون کے کسی بھی شعبے سے جن کا تعلق ہے، یا آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں، وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں۔ اس کے علاوہ باقی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ اس ہفتے کی سب سے بڑی کنجکشن اپنی ذات پہ کنٹرول ہے، اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، وہ بہت ضروری ہے۔ رسک کے چانسز ضرور بن رہے ہیں معیشت کے حوالے سے۔ رسک جو ہے وہ اگر آپ محسوس کریں کہ کچھ رسک لیا جا سکتا ہے تو بے شک اپنے بزنس کو، اپنی چیزوں کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے چھوٹا موٹا رسک لے لیں، لیکن اس کو کیلکولیٹ کر کے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سب کچھ اسٹیک پہ لگا دیں، لیکن رسک کے چانسز ہیں کہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے میں جتنا بانٹیں گے اتنا زیادہ آپ کو ملے گا۔ فوری روزگار کے امکان بھی بن رہے ہیں، جو ان امپلائڈ لوگ ہیں ان کے لیے فوری روزگار کے اشارے بن رہے ہیں۔ اسی ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہتری کا سبب لگے گا۔ وہ لوگ جو بزنس کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے بھی فوری ترقی کے چانسز بھی ہیں، اور ان ایکسپیکٹڈ منی کے چانسز بھی ہیں، وچ از ویری گڈ۔ یہ حالات ان کے جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے تو بہت اچھے ہیں۔ طاقت وہیں ہے، ریپیٹ کرتا ہوں لفظ، وہ ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں، ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا تھرسٹ آپ تک مکمل طور پہ پہنچ جائے۔ ہم نے منتھلی پریڈکشنز میں ایک اور سلسلہ شروع کیا، پچھلے جو ہے نا کچھ ساری ویڈیوز میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں بھی ہم اس کو بڑی تفصیل سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ 2 طاقتیں انسان کے ارد گرد ہوتی ہیں۔ Every action has the reaction. Every single positivity has the opponent negativity. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، تو پازیٹیوٹی کا جوڑا، نیگیٹیوٹی سے روشنی کا جوڑا، تاریکی سے نور کا جوڑا، نار سے، یہ ہر انسان کے اندر ہے۔ جہاں قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت اللہ کی بات ہوتی ہے، وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ پھر کبھی لمبی بات ہے، کیونکہ سارے کا سارا اسلام، ساری کی ساری فقہ سائنس ہے، یہ سائنس کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے۔ یہ ساری ریڈیشنز ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ ایٹمز کے ایک دوسرے کے جڑنے سے یہ پوری کائنات فرام دا یونی سیلولر ٹو دا گلیکسیز ایک ہی سسٹم پہ بنی ہوئی ہے۔ اب آپ کے اوپر 2 طاقتیں اثر انداز ہو رہی ہیں، ایک طاقت جو آپ کو ڈریگ کر رہی ہے یعنی نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے، اور ایک طاقت جو آپ کو پل کر رہی ہے یعنی اوپر کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اب اگر جو آپ کو طاقت ڈریگ کر رہی ہے، جس کو نیگیٹو طاقت کہتے ہیں، اس کو کم کر دیا جائے، اور جو طاقت آپ کو اوپر دھکیل رہی ہے اس کو زیادہ کر دیا جائے، تو یقیناً آپ کی جو پیس ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہم نے اس منتھ کی پریڈکشنز میں ایک اضافہ کیا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اگر آپ کے اوپر نیگیٹیوٹی کے اثرات ہیں
تو اس سے آپ فوری طور پہ چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے اوپر پازیٹیوٹی کے اثرات ہیں تو ان کو فوری طور پہ کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ لیو کے لیے اس مہینے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یا تو کبوتر پال لیں، اگر کبوتر نہ پال سکیں تو ہفتے میں بے شک ایک دن جس کسی نے بھی کوئی کبوتر ارد گرد میں رکھے ہوں ان کبوتروں کو دانہ ڈال دیں یا باجرہ ڈال دیں۔ باجرہ سب سے بیسٹ رہے گا۔ کبوتروں کو ہفتے میں ایک دن باجرہ کھلا دیں۔ خود پال لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں پالے جا سکتے کسی ارد گرد میں کبوتروں کو آپ کے کہیں سڑک کے اوپر بھی کبوتر ہوتے ہیں، یہ ہم کئی شہروں میں ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ کبوتر دانہ ڈالتے ہیں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ جہاں پہ سڑکوں کے اوپر کبوتر ہوتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ دانہ ڈال دیتے ہیں اور وہ دانہ پھر پیروں میں آتا ہے، ضائع ہوتا ہے، یا وہ مطلب کبوتر اتنا زیادہ کھا نہیں سکتے، تو اتنا ڈالیں جتنا ضائع نہ ہو۔ رزق کو ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہفتے میں ایک دن، صرف ہفتے میں ایک دن کبوتروں کو دانہ ڈال دیں، یعنی اس مہینے میں 4 ہفتے ہوں گے تو 4 دن بن جائیں گے، 5 ہفتے کا تو 5 دن بن جائیں گے۔ یہ کام جاری رکھیں، حالات بہتر ہوتے جائیں گے۔ یو ول سی اٹ۔ یہ تھیوری نہیں بتا رہا ہوں، یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں، یہ کر کے دیکھیے گا۔ اور اگر آپ کے اوپر پازیٹیو اثرات ہیں اور آپ ان کو جو ہے وہ تیز کرنا چاہتے ہیں یا ان کو مزید پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو فنچیں ہوتی ہیں جسے ہم کلر اسپیروز کہتے ہیں، کلرڈ اسپیروز، فنچز وغیرہ، وہ گھر میں پال لیں۔ آسٹریلین طوطے یا کوئی مکاؤ طوطے وغیرہ پال لیں، ان کو دانہ کھلا دیا کریں۔ اگر نہیں پال سکتے تو ارد گرد میں جس کسی کے پاس ہیں ہفتے میں ایک دن ان کو جا کے دانہ کھلا دیں۔ دیٹس اٹ۔ کسی چڑیا گھر میں کسی جگہ پہ جہاں پہ یہ ہوں یا کسی نے پال رکھی ہوں تو ان کو جا کے دانہ کھلا دیں۔ یو ول سی اٹ کہ آپ کو بلیسنگز کیسی زبردست ملتی ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹپس ہیں اور یہ بڑی اسٹرانگ پریکٹیکلی ٹیسٹڈ پروون ٹپس دے رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ کی پازیٹیوٹی کم جو ہے وہ بڑھ جائے اور نیگیٹیوٹی کم ہو جائے تو آپ بہت تیزی سے سٹینڈ ہو جائیں گے۔ یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیے گا۔ رومانس کی بات کر لیں تو رومانس کے معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو گئے تھے، ٹھہراؤ بھی آ گیا تھا، پھر کچھ اتار چڑھاؤ چلتا رہا، اب پھر دوبارہ تھوڑا سا دباؤ بن گیا ہے۔ دباؤ کا مطلب یہ نہیں ہوتا، دباؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک تو نیگیٹیوٹی پرووک کر رہی ہوتی ہے، لسٹ پرووک کر رہی ہوتی ہے، انسان کا ذہن جو ہے وہ منفی سوچوں میں گھرا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر اس کو موقع بھی ملنے شروع ہو جائے تو پھر انسان کے گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کامیابی لو میرجز میں تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ارینج میرجز کی کامیابی بھی ہے، لیکن لو میرجز ہونے کے چانسز تھوڑے ہیں اس ہفتے میں۔ ارینج میرجز کے چانسز بہت زیادہ ہیں لیکن لو میرجز کے چانسز تھوڑے ہیں۔ فیملی افیئرز ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، فیملی افیئرز ڈسٹرب ہوں یا کوئی ایسا ہو یا بریک اپس وغیرہ ہوں تو ایسی صورت میں انسان جذباتی ہو جاتا ہے یا چیزوں کے اندر گھرنا شروع ہو جاتا ہے تو چیزیں الجھتی جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کو کیلکولیٹ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں، چیزیں حالات بہتری کی طرف جائیں گے، کوئی ایشو نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ پریشانی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو فوکس رکھیں۔ یہ فوکس رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو آپ کی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہاں البتہ جو اس ہفتے میں آپ کی چیزیں سینسٹیو ہو رہی ہیں وہ یہ بھی ہم آپ کو ان ویڈیوز میں بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں آپ کی باڈی میں سینسٹیو ہیں وہاں پہ پرابلم کے خطرات ہیں۔ اس کا یہ مطلب یقیناً نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں، یا اس کا یہ مطلب یقیناً نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں ایسا ہو جائے تو سیویئر ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا بہت ہی سٹارٹنگ میں علاج کر لیجئے گا۔ نروس سسٹم آپ کا ویک ہو رہا ہے، نروس سسٹم اعصابی کمزوری جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں۔ نروس سسٹم کے ساتھ دماغ کی ہیلتھ، فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ قوت،
اس کے علاوہ خود اعتمادی کیونکہ یہ ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے، لیک آف کانفیڈنس کی طرف لے جاتی ہے، نیند نہیں آتی، چڑچڑا پان شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا بہترین علاج ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ جب بھی پانی پئیں آنکھیں بند کریں، دل میں ڈوب کے 3 بار اللہ کہیں اور پانی پی لیں۔ جتنا زیادہ پانی پئیں گے 3 بار اللہ کہہ کے، بڑی محبت سے، بڑی بے غرضیت کے ساتھ وہ پانی آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر ضم کرے گا اور آپ کی باڈی سے نکلتا جائے گا۔ جتنا زیادہ پئیں گے اتنا زیادہ آپ کے اندر سے دھلائی ہوتی رہے گی۔ یہ نیچرل پروسیس ہے صفائی کا۔ اللہ کا نور جب آپ کے اندر جائے گا، واٹر میموری یہ ہے کہ پانی اپنے ارد گرد کی آوازوں کو، ارد گرد کی ریڈیشنز کو، ارد گرد کی پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی دونوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ تو جب وہ اپنے اندر چیزوں کو جذب کرتا ہے تو جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی میں لے جاتا ہے۔ تو جب آپ 3 بار اللہ کہیں گے، ڈوب کے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اپنے دل میں کہیں گے، تو ایک ریڈیشنز کی لہر نکلے گی۔ جیسے کبھی کبھی آپ اپنے بچوں کو آواز دیں یا اپنی والدہ صاحبہ کو آواز دیں تو سر سے لے کے پیر تک ایک محبت کی لہر محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح دل میں 3 بار اللہ کہہ کے جب آپ پانی پئیں گے تو وہ لہر پانی کے اندر ابزارب ہو جائے گی۔ پانی کے اندر ابزارب ہوگی، وہ آپ کی باڈی کو دھونا شروع کرے گی۔ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ بہترین ہوتا جائے گا۔ سفر کی بات کر لیں تو سفر آپ کے لیے بہت حوالوں سے بہتر ہے، مذہبی حوالوں سے بھی بہت بہتر ہے۔ ریلیجس ٹریول کر لیں، فیملی افیئرز کو بہتر کرنے کے لیے لیئر ٹرپس، خاص طور پہ فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ تو کرتے ہی رہتے ہیں، فیملی کے ساتھ اگر آپ کوئی لیئر ٹرپ پلان کرتے ہیں تو بہت زیادہ کامیاب ہوگا۔ امیگریشن کے چانسز ہیں، اسٹڈیز کرنے کے لیے جو اسٹوڈنٹ جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے چانسز ہیں۔ ہاں البتہ امیگریشن کے چانسز تھوڑے رک کے مل جائیں گے، میل پازیٹیولی جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ ملیں، مل جائے گی امیگریشن لیکن تھوڑا سا ڈیلے ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ ٹائم امیگریشن کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ بزنس کے حوالے سے اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، بزنس ایکسپینشن کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں، یا کسی اپنے بزنس کے لیے کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جا کے کوئی ایگزیبیشن وغیرہ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، گو آن، دس از دا ہائی ٹائم، کریں، حالات بہتر کی طرف جاتے جائیں گے۔ ویسے بھی آپ کے حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں، اب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو تقریباً تمام ڈسپلن کے اسٹوڈنٹس کے لیے ٹائم بہت اچھا ہے، ان کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ کوئی ایسا شاید ہی کوئی ایسا ڈسپلن ہوگا سوائے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے تھوڑا بہت اگر کچھ کے اثرات ہیں، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی نقصان ہوگا، بلکہ صرف وہ اپنی اسٹڈی میں تھوڑا سا کمزور رہ جائیں گے، ان کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ باقی سارے اسٹوڈنٹس کے لیے حالات اچھے ہیں۔ ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کا جو ٹائم ہے وہ بھی اچھا ہے، لیکن چونکہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت جذباتیت بن رہی ہے اور رومانٹک افیئر الجھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو ایک کلیدی کردار ادا کرنا ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ پیوٹ پوائنٹ کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، تاکہ آپ کی فیملی جو ہے وہ ہارمنی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ رہ سکے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنے جو ہے وہ گھر کی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، یہ تو تھیں اس مہینے کی پریڈکشنز، اور اب ہم آپ کو جو اب بتاتے ہیں، جو اکثر بتاتے ہیں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ بنائی جاتی ہیں۔ موسٹ آف کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویڈیوز اس سٹار سے ریلیٹڈ تقریباً تمام لوگوں کے لیے ہیں، اگر ان کا سن سائن یا مون سائن یہی ہے تو۔ لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ذائچہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے اور اس میں ذائچہ چینج ہو جاتا ہے، اس کی صورت میں ہمیں پرسنل ذائچہ بنانا پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنے پرسنل ذائچے کی طرف جانا چاہتے ہیں، یا دوسری ایک بات کہ ہم جو آپ کو سٹونز ریکمینڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو آپ کے سٹارز میں موسٹ آف کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ آپ کے ذائچے میں آپ کا پریسائز سٹون جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کے سارے ایسپیکٹس، یعنی آپ کو جو پتھر پہننا ہے وہ سن سائن، مون سائن، اسینڈنٹ سٹار، نیم اینڈ مدر نیم، یہ جو 5 ایسپیکٹ ہیں، 5 میجر ایسپیکٹس میں سے اگر یہ 3 ایسپیکٹ کو بھی سپورٹ کرے گا تو ٹھیک رہے گا۔ لیکن اگر یہ 3 میں سے صرف 2 ایسپیکٹ کو سٹون جو ہے وہ کرنے والا پتھر پہن لیں، یا صرف ایک ایسپیکٹ جو آپ کی ڈیٹ کے ساتھ ہو
اس کو پہن لیں تو پھر شاید وہ آپ کو اتنی زیادہ سپورٹ نہ کر سکے. یہ دونوں کیسز یعنی زائچہ اور پتھر یہ دونوں ویری کرتے ہیں پرسن ٹو پرسن. اس کے لیے ہمیں زائچہ بنانا پڑتا ہے. اگر آپ پرسنل زائچے کی طرف جانا چاہتے ہیں ہمارے نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ان نمبر پہ ہمیں واٹس ایپ پہ یا کال کر کے رابطہ کر لیں تو ہم آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہم آپ کے لیے جو ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں, ہمارا نمبر موجود ہے, ہمیں اپنا سوال بھیجیں, ہم کوشش کریں گے آپ کو آنسر کرنے کی. اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو بھی آپ ہمیں بھیجیں, ہم اس رائے کو سنیں گے بھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کی یا اس کو کیٹر کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے. دوسری گزارش جو ہم آپ سے ہر بار کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو آپ جو ہے سبسکرائب کریں, بیل بٹن پوش کر دیں, لیکن اس بار میں اس میں تھوڑی سی چینج کرنا چاہ رہا ہوں. جو میں نے ایک گزارش اس ویڈیو کے شروع میں کی ہے میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی غیر شرعی یا کوئی جو ہے وہ اسلامی طریقے سے ہٹ کے آپ کو کوئی بات نہیں بتائیں گے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل بٹن پوش کر دیں, ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے عزیزوں اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں. ہم آپ کے لیے جو ہے ہم آپ کے جو کہ آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, ہم آپ کے پہلے بھی بہت مشکور ہیں اور ہم آپ کی آراء اور آپ کی سپورٹ کے ہمیشہ منتظر بھی ہیں اور شکر گزار بھی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.